بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کی آمد سے پہلے رجب اور شعبان کے اندر اس مہینے کے آنے کا انتظار فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ کے نبی یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے شعبان اور رجب یہ برکت والا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس سے یہ بات صادر ہوتی ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اسی لیے اس مہینے کو مانگا جا رہا ہے۔ انسان کے دل کے اندر جس چیز کی اہمیت زیادہ ہو، جس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہو، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان بڑی محنت کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی خود مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان والا جو مہینہ ہے وہ ہمارے لیے برکت والا بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اسی طرح جو تابعین گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، وہ بھی رمضان المبارک کی آمد کے لیے اپنے دلوں میں کڑھن رکھتے تھے، اپنے دلوں کے اندر کڑھن رکھتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرما۔ تو رمضان المبارک کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک تابع رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک کے اندر اور رمضان المبارک کے آنے کا معمول یہی تھا کہ ہم 6 ماہ رمضان المبارک کے آنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور پھر جب رمضان المبارک آ جاتا، آنے کے بعد پھر رمضان المبارک گزر جاتا، تو ہم گزرنے کے بعد اللہ سے دعا کیا کرتے تھے 6 ماہ کہ اے اللہ ہم نے جو رمضان کے اندر عبادات کی ہیں، ہم نے جو رمضان کے اندر نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما۔ تو میں آج رمضان المبارک کا اپنے حضرات کے سامنے لغوی معنی رکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا معنی، لغوی معنی کیا ہے۔ رمضان جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی آیت کے اندر استعمال ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ رمضان یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور رمضان کا معنی لغت میں جو معنی آتا ہے وہ شدت کے آتا ہے، شدت کے، سختی کے اس کا معنی آتا ہے۔ تو اکثر جس طرح کوئی اگر عربی حضرات کوئی اگر پرندہ بھی گرمی کی وجہ سے اس کو پیاس لگی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ یہی جو مصدر یعنی رمضان کا جو اس کے اندر لفظ آ رہے ہیں را میم ضاد، یہ والے الفاظ استعمال فرما کر اس پرندے کے لیے بولا کرتے تھے۔ جس طرح یوں بولتے تھے رمیز الطائر، یعنی پرندے کو بہت پیاس لگی ہے، تو اس کا جو معنی ہے وہ تیزی اور شدت کے آتا ہے کہ آدمی گرمی کے اندر روزہ رکھتا ہے، اس کی تپش کے اندر روزہ رکھتا ہے، تو جب رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ تو یہ باب سامیہ سے بھی آتا ہے
اور بعض علماء اس کو رمضان جو فعلان کے وزن پر ہے یہ اسم جنس بھی آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کی بہت بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کا لغت کے اندر جو معنی ہے وہ شدت ہے، اور رمضان کو عربی میں صوم کہتے ہیں، صوم، رمضان کو عربی کے اندر صوم کہتے ہیں، اور صوم وہ ہے کہ اس کا جو لغت میں معنی آتا ہے وہ رک جانا، ٹھہر جانا ہے۔ یعنی عربی حضرات جو اس کا معنی کرتے ہیں رک جانا، ٹھہر جانا، کیا معنی کہ رمضان المبارک کے اندر غلط خواہشات سے رک جانا، رمضان المبارک کے اندر بدعات سے رک جانا، رسومات سے رک جانا۔ کیا معنی؟ یعنی جو چیز ہم 11 ماہ کے اندر کرتے ہیں اس تمام خرافات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو رمضان اتنی بابرکت والا مہینہ ہے، تو اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے اندر سب سے زیادہ عبادات کے اندر لگنا چاہیے کہ عبادت جو ہے کتنی کرنی چاہیے۔ ہمیں عبادت کے اندر سب سے پہلی چیز کہ قرآن مجید کا نزول اس رمضان المبارک کے اندر ہوا، تو اس وجہ سے قرآن مجید کی جتنی بھی ہو سکے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کی ایک فضیلت کی بہت بڑی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جتنا بھی ہو سکے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور کل انشاءاللہ ہم اپنی نشست کے اندر آپ کو رمضان المبارک کا شرعی معنی بتائیں گے کہ رمضان المبارک کا شرعی معنی کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔